اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر میں 7 حام کی میم کا وظیفہ، اس وظیفے کے 5 بڑے فائدے۔ یہ وظیفہ شب قدر کے علاوہ بھی بہت پاورفل ہے، اس کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خاص وظیفہ 27ویں شب۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم 11 مرتبہ پڑھیں۔ جی دوستو 7 حامیم 11 مرتبہ پڑھیں، جس کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ وہ 7 حامیم کون سے ہیں اور کس طرح پڑھنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہیں۔ 7 حامیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ جی دوستو پہلے حامیم سورہ مومن میں اور دوسرا حامیم سجدہ میں ہے۔ تیسرا حامیم ہے حامیم عین سین قاف، یہ سورہ شورى میں ہے۔ چوتھا ہے حامیم والکتاب المبین، یہ سورہ زخرف میں ہے۔ پانچواں ہے حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یہ سورہ دخان میں ہے۔ چھٹا حامیم ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ سورہ جاسیہ میں ہے۔ اور 7واں حامیم ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ سورہ احقاف میں ہے۔ یہ دوستو یہ 7 حامیم ہیں، یہ 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے، فائدہ نمبر 1، مذکورہ 7 حامیم قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے افضل ہیں۔ فائدہ نمبر 2 ہے، جو شخص مذکورہ 7 حامیم ہمیشہ پڑھا کرے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے اور جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ فائدہ نمبر 3 ہے، اچانک کسی مصیبت کے نازل ہو جانے پر ان 7 حامیم کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ فائدہ نمبر 4 ہے، اگر آپ راستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو مذکورہ 7 حامیم کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور فائدہ نمبر 5 ہے، 7 حامیم کی 7 صورتیں، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف، ترتیب وار پارہ نمبر 24، 25 اور 26 میں اکٹھی آئی ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی اور بھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔